ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام و ناظران کرام، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ بہت بڑی قدرتوں والے ہیں. اگر انسان اللہ کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں پر غور کرے کہ اللہ نے زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، آسمان کا نظام کیسے چلایا، دنیا کا نظام کیسے چلایا. تو پھر انسان کو اللہ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائی ہیں. 2 چیزوں کے لیے 2 گھر بنائے ہیں. ایک جنت بنائی ہے، دوسرا جہنم بنائی ہے. ایک اچھائی بنائی ہے اور ایک برائی بنائی ہے. اچھائی کے لیے جنت ہے، برائی کے لیے جہنم ہے. انسان اچھائی کرتا ہے، جنت کا مستحق بنتا ہے.
انسان برائی کرتا ہے جہنم کا مستحق بنتا ہے. اس میں بھی اچھائی کے لیے محنت ہے، برائی کے لیے کوئی محنت نہیں. انسان کو اگر اچھا بننا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، تب کہیں جا کر انسان اچھا بنتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ کی نظروں میں بھی. برا بننے کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا بننا چھوڑ دو، خود برے بن جاؤ گے. جنت میں جانے کے لیے محنت ہے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، اچھے کام کرنے پڑیں گے اور ساری زندگی کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں کہ ایک دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. جنت کے لیے اچھے کام اور بھی ساری زندگی کرنے پڑیں گے، وہ بھی پتہ نہیں قبول ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں. مگر جہنم کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے کام چھوڑ دو، خود بخود جہنم تمہارے نام لکھ دی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھائی کے لیے محنت ہے، برائی کے لیے کوئی محنت نہیں. کھیت ہے، آپ محنت کریں گے تو اس میں سے اناج نکلے گا. محنت چھوڑ دو تب بھی نکلے گا، مگر کانٹے دار پھل، کانٹے دار پھول. اصل محنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابہ کی مجلس جمی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام. طبرانی اور بیہقی نے اس کو روایت نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایسے حالات ہوں گے کہ باپ کا بیٹا نہیں ہوگا، ماں کی بیٹی نہیں ہوگی. نوجوان عیاش مکار بن جائیں گے، ماں باپ کے باغی بن جائیں گی. عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں گی. عورتوں کے اندر حیا نہ ہوگی، وہ مردوں کو اپنا غلام بنائیں گی. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ان کا دور سے پوچھنا نہیں تھا. صحابہ کو نبی علیہ السلام کی ہر بات پر پورا یقین تھا. ان کا جو پوچھنا تھا وہ تعجب کی وجہ سے پوچھنا تھا، تعجب کی وجہ سے پوچھنا تھا کہ اللہ کے نبی آج تو ایسا ماحول نہیں ہے، آج تو ایسے حالات نہیں ہیں. عورتیں مردوں کو غلام نہیں بناتی ہیں، بچے سرکش اور فحاش نہیں بنتے ہیں، عورتیں بے حیا نہیں بنتی ہیں. کیونکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے صحابہ کا زمانہ خیر قرون کا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب سے اعلیٰ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد میں تابعین کا، اس کے بعد تابعین کا، وہاں سے تیسرے زمانے سے چوتھے زمانے سے فتنوں کا ظہور. تو صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا کہ عورتیں بے حیا بن کر پھرنے لگیں، اولاد نافرمان ہو جائے اور عورتیں مردوں کو غلام بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا، اس سے بھی سخت ہوگا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور سنت کو لازم پکڑ لو، تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے. قرآن کو اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ تمہیں ان فتنوں سے بچا لے گا.
جس کی حدیث سے دلالت کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اعمال کرنا چاہو گے کر نہیں سکو گے، تم نماز پڑھنا چاہو گے پڑھ نہیں سکو گے. کیوں؟ نماز پڑھنے پر تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے. جیسے فتنوں کا دور چل رہا ہے، نماز پڑھنا تمہارے لیے مذاق کا ذریعہ بنے گا، بعض دفعہ تمہارے جان کے جانے کا ذریعہ بنے گا. صدقہ خیرات کرنا تمہارے مذاق کا ذریعہ بنے گا، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. تو بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے وقت سے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خوب اعمال کر لو. وہ فتنے کیسے آئیں گے؟ قطع من اللیل مظلم، وہ فتنے رات کی تاریکیوں جیسے آئیں گے، رات کے اندھیریوں جیسے آئیں گے. وہ وقت ویسا ہی وقت چل رہا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسری حدیث آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی گئی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو میری سنت کو ایسے وقت میں مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے، جب امت میں فساد برپا ہو، جب امت میں فتنے عام ہونے لگے ہوں، اس وقت میں ایک سنت کا ادا کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور آپ جانتے ہوں گے ایک شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. خون بدن سے نکلا، زمین پر آیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے اہل خانہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا غور طلب فرمان ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ بات بیان فرمائی کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، امت میں جب فساد ہو، اعمال سے امت دور ہونے لگے، بلکہ دور ہو گئی ہو، ایک ایک سنت کو تم جان کر اپنا لو، ایک ایک سنت کا عمل کرنا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ہمارے شادی حال دیکھ لیں، کسی کی مجال ہے کہ شادی کی دعوت چل رہی ہو، فوٹوگرافی ہو رہی ہو، ویڈیوگرافی ہو رہی ہو، اور ایک اعلان لگایا جائے، آواز لگائی جائے، بھائی عشاء کا وقت ہو چکا ہے، چلو سارے وضو کرو اور مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ چاہے گھر کا بڑا ہو یا خاندان کا بڑا ہو، کسی کے اندر یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسے موقع پر لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا. جو میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی کہ نماز پڑھنا، نماز کی دعوت دینا تمہارے لیے مذاق کا ذریعہ بنے گا، تم مذاق کا نشانہ بنائے جاؤ گے. اور دوسری مثال لے لیں، دعوت چل رہی ہے، سارا ہال بھرا ہوا ہے، اگر کوئی بڑا بھی صحیح کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ عورتیں پردہ کر لیں، یہاں پر مرد بھی موجود ہیں، سارے مل کر اس کو نکال دیں گے، مگر کوئی عورت پردہ نہیں کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی تھا کہ قرب قیامت کے قریب انسان اگر اچھے عمل بھی کرتا ہے تو وہ مذاق کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ قیامت کا قرب آ چکا ہے. اس سے پہلے انسان کو اعمال کر لینے چاہیے، اچھائیاں کر لینی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود اعمال چھوڑ دے، لوگوں کی وجہ سے اعمال کو ترک کر دے، نمازوں کو ترک کر دے، سنتوں کو ترک کر دے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلی کا شکار سے منع کیا کہ آپ سارا ہفتہ مچھلی شکار کر سکتے ہو، مگر ہفتے کے روز یہ مچھلی شکار نہیں کرنا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا روز عبادت کا روز دن تھا، جیسے عیسائیوں میں اتوار کا دن ہے اور ان کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے ہر دن عبادت کا ہے، جمعہ اس میں اور خاص ہے۔ اس لیے بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اتوار عیسائیوں کے لیے خاص ہے، ہفتہ یہودیوں کے لیے خاص ہے، ہمارے لیے جمعہ خاص ہے۔ اس لیے بعض مسلمان ایسے ہیں وہ نماز صرف جمعے کو پڑھتے ہیں، وہ مسلمان صرف جمعے کو نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی نماز نہیں ہے، یا تو جمعے کی نماز ہوگی یا تو عیدین کی نماز ہوگی، یہ دو ہی نماز ان کے لیے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر دن عبادت کا ہے، اس میں فضیلت جمعے کی ہے، سردار جمعے کا دن ہے۔ الغرض بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہفتے کے روز منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے۔ بنی اسرائیل بڑی ہوشیار قوم تھی، بڑی چالاک قوم تھی، وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی تھی، چالاک سمجھتی تھی۔ یہ بھول گئی کہ اللہ سے ہوشیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ بنا مخلوق خالق سے کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ فقیر بادشاہ کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کمزور طاقت والے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو مخلوق خالق سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ انہوں نے یہ ترکیب بنائی، بلکہ سازش بنائی، سازش رچی اللہ کو دھوکہ دینے کی، اللہ سے بغاوت کی۔ جمعے کی رات میں جا کر وہ جال ڈال ڈالتے سمندر میں، دریا میں، اور ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ جو مچھلی شکار ہوتی، ایک گڑھا انہوں نے کھود رکھا تھا، ساری مچھلیاں گڑھے میں منتقل ہوتی، جو مچھلی شکار ہوئی وہ گڑھے میں منتقل۔ دوسری طرف سارا ہفتے کا سارا دن وہ مچھلیاں گڑھے میں جمع ہو جاتی، پھر یہ اتوار کے دن چلے جاتے اور آرام سے مچھلیاں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ورنہ ہر دن کا ان کا نظام یہ تھا، مزاج یہ تھا کہ جانا پڑتا، محنت کرنی پڑتی، سمندر میں، دریا میں مچھلیاں پکڑنا پڑتا۔ تو انہوں نے یہ ہفتے کے دن جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو انہوں نے معمولی سمجھا۔ ہفتے کے دن کے شکار کو انہوں نے معمولی سمجھا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فرمان کس کا ہے، حکم کرنے والی ذات کون ہے۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور اندر پورا کھوکھلا ہے، میرے اندر ہر جگہ آگ ہے، ہاتھ چھو جل جائے گا، پاؤں چھو جل جائے گا، بدن کے جس طرف بھی انسان ہاتھ لگائے جل جائے گا۔ آدم یہ مٹی کا پتلا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو کر آ چکا تھا کئی دفعہ، تو انہیں دیکھا یہ تو اندر تو کھوکھلا ہے، اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی، جان ڈالی، اور ایک جیتا جاگتا انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ اور فرشتوں نے دیکھا حکم کس کا ہو رہا ہے، اللہ کا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جو جتنے بڑے فرشتے تھے اتنے جلدی سجدے میں گر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ کتابوں میں لکھا ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کا مقام فرشتوں میں 4 فرشتے بڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے سردار، اس کے بعد میں اسرافیل، اسرائیل، میکائیل، یہ 3 بڑے بڑے فرشتے، ٹوٹل 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔
تو جیسے ہی اللہ نے حکم دیا، کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا فوراً سجدے میں گر گئے۔ حالانکہ اللہ نے سارے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، کام پر لگا رکھا ہے، اس وقت میں ساری انسانیت، ساری مخلوقیت سجدے میں گر گئی۔ سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے انہیں اتنا بڑھایا، اس کے باوجود میرا حکم کی تعمیل میں اتنی جلدی، اللہ نے، علماء فرماتے ہیں، ان کے پیشانی پر قرآن لکھا دیا، یہ اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، کھوکھلا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ آپ مٹی کو آسمان کی طرف پھینکو، مٹی بکھر کر نیچے آ جائے گی۔ اب آگ کو آسمان کی طرف پھینکو، آگ بھڑکتی ہوئی اور آگے جائے گی۔ تو میری فضیلت زیادہ ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ میں کیوں آدم کے سامنے جھکوں؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کرنے والی ذات کون ہے۔ اگر شیطان یہ دیکھ لیتا، ابلیس یہ دیکھ لیتا حکم کس کا ہے، تو آج سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا۔ مگر اس نے حکم کرنے والے کو نہیں دیکھا، بات کو دیکھا کہ کیا بات ہے، آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہے، کہا میں افضل ہوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے جنت سے نکالا ہے، ایسی مقدس جگہ جہاں پہنچنے کے لیے انسان کو ساری زندگی عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت سے بے دخل کر کے نکالا کہ نکل جاؤ، انکا رجیم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم مردود ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کب جب حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن جاتے نہیں تھے، جمعے کی رات میں جا کر جال بچھا کر آ جاتے، جس کی وجہ سے ساری مچھلیاں ہفتے کا دن شکار ہوتی رہتی، اتوار کے دن جا کر اٹھا لیتے اور فروخت کر کے اپنا گزارا کر لیتے۔ وقت کے نبی نے روکا، وقت کے نبی نے کہا یہ کام تمہارا کرنا غلط ہے، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں ہوگا، اگر تم کام کرو گے اللہ کے دربار میں مجرم بنو گے، نافرمان بنو گے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہفتے کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، ترکیب بنائی، چالاکیاں انہوں نے بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، زیادہ مہلت نہیں دی، بتانا تھا کہ ایک حد تک مہلت دی جاتی ہے، موقع ساری زندگی نہیں ملتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ذرا عمر ہونے کے بعد نمازیں پڑھ لیں گے، موقع ملنا ضروری نہیں ہے، بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ سکیں، ہو سکتا ہے بڑھاپا آنے سے پہلے مر جائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل سے شروع کر لیں گے، کل آنے سے پہلے ہم مر جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے چالاکیاں کی، چال بازیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑا اور کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اس میں اچھے لوگ بھی تھے، ایسے نہیں کہ ہر کوئی برا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ یہ باتیں واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ظہور ہونے سے پہلے اعمال کر لو۔ وہ کیا فتنے ہیں اس کی طرف لانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب یہ تمہیدی بات چل رہی ہے، اصل فتنوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اس میں اچھے لوگ بھی تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ بروں پر آیا، پتہ چلتا ہے کہ برے لوگ تھے، مگر وہاں تو اچھے لوگ بھی تھے، اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ قرآن نے کہا نبی علیہ السلام کے زبانی کہ یہ جو اچھے لوگ تھے یہ برے لوگوں کے پاس جا کر انہیں بتاتے کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تم جو ترکیب کر رہے ہو، تم جو چال چل رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔
बार बार अच्छे लोगों ने कहते हैं, मगर अच्छे लोगों के अंदर एक गलती थी, एक खामी थी, एक कमजोरी थी। जहां ये मुनकरात से रोकते थे, वहीं पर उनके साथ ताल्लुकात को बाकी रखते थे। मिसाल के तौर पर वो जाकर कहते कि तुम ये जो तरकीब कर रहे बिल्कुल गलत है, अल्लाह इससे नाराज होगा। तुम जुमे की रात में जाल न डालो, मछलियों के शिकार के लिए तरकीब मत अपनाओ। मगर जैसे ही इतवार के दिन ये लोग जाकर मछलियां पकड़ कर आते, तो ये अच्छे लोग उन्हीं से जाकर खरीदते, उन्हीं के साथ जाकर गले मिलते। यानी गुनाह करने के बावजूद इनके ताल्लुकात बराबर वैसे रहे, ये बताना मकसूद है। गुनाह करने के बाद एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, काम ना करना अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की सरेआम नाफरमानी की जा रही है, अच्छे लोग रोक रहे हैं, मगर फिर भी ताल्लुकात बाकी हैं, क्योंकि बुरे लोग बाज नहीं आ रहे, तो फिर अच्छे लोगों का ताल्लुकात वैसे ही बाकी है। तो अल्लाह ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासीन, तुम सारे के सारे बंदर हो जाओ। अच्छे लोग भी, नाफरमान लोग भी। अल्लाह ने एक दूसरे के दिलों को खल्त मल्त कर दिया, मिला दिया। अच्छे लोगों के जो दिल थे बुरे लोगों के दिलों जैसा कर दिया। वजह क्या बनी कि एक तो रोकते थे, उसके बावजूद भी जब वो बाज नहीं आते अपने ताल्लुकात बाकी रखते थे। जैसे कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हो रहा है, घर का जो बड़ा होता है, बाज लोग होते हैं, दीनदार होते हैं, वो बुराई से रोकते हैं। घर के अंदर अगर औरतें बारीक लिबास पहनती है, तो ये बड़े लोग रोकते हैं कि ऐसा कपड़ा मत पहनो। आधे कपड़े पहनती है, तो एक लोग रोकते हैं कि ना पहनो। बेहयाई जब आम हो जाती है घरों के अंदर, तो बाज लोग रोकते हैं। सिर्फ रोकना काफी नहीं है, रोकना काफी नहीं है। जब बुराई से इंसान को रोका जाए और वो ना रुके, तो कहा जाता है कि अपने ताल्लुकात खत्म कर लो, अपने ताल्लुकात खत्म कर लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है कि एक इंसान को बुराई से रोका गया, वो नहीं रुक रहा है, फिर तुम उसे दिल से बुरा जानकर उससे किनारा कश हो जाओ। यानी तुम्हारे दिल में ये बात होनी चाहिए कि बहुत बुरा इंसान है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। जब दिल में ये बात आएगी कि बहुत बुरा इंसान है जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो उसके खुशी में हम खुश नहीं हो सकते, उसके हर काम में हम साथ नहीं दे सकते, हम अलग हो जाएंगे। मगर आज वो चीजें नजर नहीं आती हैं। रोकने वाले रोकते हैं, जब वो नहीं रुकते कहते हैं कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं। फिर उनके साथ रस्म और रिवाज में हम भी बराबर के शरीक होते हैं, फिर उनके साथ खुराफात में हम भी बराबर के शरीक होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बेहयाई हमारे सामने गुनाह नजर नहीं आता। बारीक लिबास का पहनना, कम कपड़ों का पहनना औरतों का, हमें गुनाह नजर नहीं आता। हम कहते हैं सारे कर रहे हैं, अगर ये करे तो क्या खराबी है। यही तो सबसे बड़ा फितना है। दो चीजों का असर हर इंसान पर हर वक्त पड़ता है, एक माहौल का असर, दूसरा मौसम का असर। मौसम सर्दी का है, अमीर गरीब फकीर जाहिल अनपढ़ सब पर असर होगा, क्योंकि मौसम सर्दी का है, सब पर वो असर करेगा। अगर मौसम गर्मी का है, अमीर फकीर गरीब जाहिल अनपढ़ सब पर असर करेगा। दूसरा माहौल का असर, माहौल का असर। मौसम के असर को बदला नहीं जा सकता, माहौल के असर को बदला जा सकता है, और हर इंसान बदल सकता है। मेरे घर का माहौल खराब है, मैं बदल सकता हूँ। मेरे अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, मैं घर का बड़ा हूँ। नबी अलैहि सलाम का फरमान कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। घर का हर फर्द बाप के ताबे होता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरतें हो, बाप के ताबे होती है। उस घर के बड़े का ये हक होता है, वो जिम्मेदारी होती है। वो माहौल को बदल सकता है, मगर बदलने के लिए इरादा भी तो होना चाहिए। यही तो फितना है कुर्ब क़यामत का, कि घर के बड़े, मोहल्ले के बड़े, मुल्क के बड़े
بے حیائی کی چیزوں کو ختم کرنے کی فکر نہیں کریں گے. انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جیسے میں نے گزشتہ میں کہا, عجیب نظام چل پڑا ہے. باپ کے سامنے, دادا کے سامنے, باپ کے سامنے بیٹیاں ناچ رہی ہیں, دادا کے سامنے پوتیاں ناچ رہی ہیں, مگر دادا کے زبان پر, باپ کے زبان پر یہ الفاظ آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو غلط کر رہی ہے, یہ غلط کر رہی ہے. بے حیائی ہر برائی کو دعوت دیتی ہے. جیسے میں نے گزشتہ میں کہا, نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے بیان کی, اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت, جب تجھ سے حیا ختم ہو گئی جو چاہے کر. جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر کس سے حیا آئے گی؟ اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت, اب جو چاہے کر. حیا, بے شرمی ہر برائی کو دعوت دیتی ہے. گھر کی عورتیں بے شرم بن کر دوپٹہ نکالتی ہیں تو پھر آگے چل کر باریک لباس پہنیں گی. پھر باریک لباس پر اکتفا نہیں ہوگا, آدھے کپڑے پہنیں گی. اسی پر اکتفا نہیں ہوگا, وہ سوشل میڈیا پر آئیں گی اور رقص کریں گی. آج ہو رہا ہے یہی تو فتنے قرب قیامت کے. نبی علیہ السلام کا فرمان کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا, ایمان کو بچانا, اعمال کو بچانا ایسا ہے جیسے ہاتھوں میں انگارے لے کر چلنا. انگارے لے کر چلنا, انگارہ کون لے سکتا ہے؟ ہاتھ میں 2 قدم نہیں چل سکتا انگارہ لے کر ہاتھ میں. آپ کا گولا لے کر 2 قدم نہیں چلا جا سکتا. ایمان کی حفاظت, اعمال کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل نظر آئے گی. یہ حدیث دلالت کرتی ہے. یصبح الرجل مؤمنا, صبح مسلمان ہے, ویمسی کافرا, شام ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر کفر آ جائے گا, ایمان سے مرتد ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا, شام میں مسلمان رہے گا. یصبح کافرا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. یبیع دینہ, اپنے دین کو بیچے گا. بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر. گھر کا بڑا دین کو بیچے گا 2 لقموں کے خاطر. اگر میں روکوں گا بے حیائی سے, میرا کھانا بند ہو جائے گا, میرا پانی بند ہو جائے گا, مجھے نکال دیا جائے گا. ارے جس اللہ نے ماں کی کوکھ سے نکالنے تک آج تک بھوکا نہیں رکھا, کیا وہ اللہ تمہیں آخری عمر میں بھوکا مار دے گا؟ یقین ختم ہو جائے گا دل کے اندر سے. آج یہی بے حیائی وجہ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, نبی علیہ السلام کا فرمان کہ قرب قیامت نوجوان سرکش ہو جائیں گے. آج دیکھیں نوجوان سرکش, سب سے زیادہ سرکشی اپنے والدین کے ساتھ برتا. ایک وقت تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا. اتنی ہمت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرے. آج آنکھ سے آنکھ ملا کر باپ کی آواز دھیمی ہوتی ہے, بیٹے کی آواز بڑی ہوتی ہے. خدا کی قسم, جب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ باپ کی آواز دھیمی, باپ کی نظریں جھکی ہوئی, بیٹے کی آنکھیں پھیلی ہوئی, بیٹے کی آواز بڑی, اس وقت میں موت آ گئی. کافر مرے گا, مرتد مرے گا. اور سرکش اولاد سرکش ہے. عورتیں شوہروں کو غلام بنا رہی ہیں, بیٹیاں غلام بنا رہی ہیں. باپ کو مجبور کیا جا رہا ہے, کہتی ہے کہ مجھے فلاں غیر سے محبت ہے, شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی. باپ مجبور, ماں باپ مجبور ہے. مجھے ایسا ہی لباس پسند ہے, باپ مجبور, ماں باپ مجبور ہیں. اور دوسری مثال یہ ہے, عورتیں مردوں کو غلام بنا رہی ہیں, بیوی شوہر کو غلام بنا رہی ہے. شادی کے بعد 10 دن تک شوہر کا چلے گا, پھر مرنے تک بیوی کا چلے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. عورتیں غلام بنا رہی ہیں مردوں کو, جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, نباہ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے, وہ حاکم ہے عورت کا. اب بعض مرد ایسے ہیں حاکم بننا چاہے, معاملہ ختم ہو جائے گا تو جیل کی سلاخوں میں جائے گا تو غلام بننا پڑے گا.
اگر اپنی حکومت بتائے گا عورت پر یا تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے، ورنہ پھر ازدواجی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آج یہ معاملہ چل رہے ہیں، اور بعض عورتیں تو ایسی ہیں کہ طلاق لینے کے باوجود زندگیاں گزار رہی ہیں۔ شوہر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا طلاق ہوا ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ مجال نہیں ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کو عیب سمجھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ دین سے دوری تیسرا فتنہ ہے، دین سے دوری تیسرا فتنہ ہے کہ قرب قیامت انسانیت دین سے دور ہوتی چلی جائے گی، اتنا دور کہ وہ جو کام کرے گی وہ سمجھے کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، بس کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بیوی شوہر نے طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیے، اب بیوی چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، کہتی ہے کہ ہم ساتھ میں رہیں گے۔ گھر کے 4 بڑے ملے اور مل کر انہوں نے کہا کہ 1 سیر گیہوں 1 سیر چاول صدقہ دے دو، تمہارا نکاح باقی رہے گا۔ آپ ان کو باقی رکھ رہے ہیں۔ یہ جہالت کی امتحا ہے، جہالت کی امتحا ہے۔ میں نے دوسری حدیث مبارکہ پڑھی، یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ قرب قیامت انسانیت پر ایسا وقت آئے گا اسلام کا نام باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن باقی رہے گا، قرآن کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے، اور ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر بھی رکھا ہے، مگر اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق کوئی ایک عمل بھی ہمارا نہیں ہے، سارے عمل قرآن کے مخالفت میں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرب قیامت کی علامتیں چل رہی ہیں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے میں نے شروع میں ہی بتا دیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی جب ایسا معاملہ ہو جو آپ نے بتایا، اس سے زیادہ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا عورتیں شوہروں کو غلام بنائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر پوچھا نوجوان سرکش فساق و فجار اور عیاش ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر یہ پوچھا صحابہ نے کہ عمل کرنا ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ علامتیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس وقت میں ہم کیا کریں؟ صحابہ کو کتنا ڈر تھا، کتنا خوف تھا کہ اس وقت میں ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تمہیں ان فتنوں سے بچا لے گا، اللہ ان فتنوں سے بچا لے گا۔ جیسے میں نے حدیث بھی پیش کی کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے فتنوں کے دور میں ایک سنت، کیا سنت؟ مثال کے طور پر دسترخوان بچھانا سنت ہے۔ گھر کے اندر سارے خاندان والے موجود ہیں، ہر کوئی ٹی وی دیکھتے کھا رہا ہے، کوئی موبائل دیکھتے کھا رہا ہے، کوئی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے۔ اس وقت میں دسترخوان بچھانے کے لیے جگر ہونا چاہیے۔ ہمارا دسترخوان بچھانا، ہمارا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ہمیں پرانا کہا جا سکتا ہے، مگر بچھائیں اس وقت میں دسترخوان، کہیں کہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپر پاور اس وقت کا کیسر و کسرا، جیسے آج امریکہ کو سپر پاور مانا جاتا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، مگر تسلیم کیا جاتا ہے کہ سپر پاور ہے۔ اس وقت میں حقیقی معنوں میں کیسر و کسرا یہ سپر پاور تھا، اس سے لڑائی کے لیے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کسی معاملے کو لے کر، سارے ملکوں کے وزیر وہاں پر موجود تھے، دسترخوان بچھایا گیا۔ غیروں میں بھی یہ تمیز تھی کہ دسترخوان بچھایا جاتا۔ کیسر و کسرا جو سپر پاور سمجھا جاتا ہے اس کا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے کھانے کے لیے۔ یہاں ذرا پیسے آئے سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان ختم۔
बड़ी टीवी आ जाती, अब टीवी देखते देखते खाएंगे, मामला बदल जाते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, कहा कि आ जाओ दस्तरखान लगा है, ये चले गए, बैठकर खाने लगे, लुकमा गिर गया, खाने के चंद दाने जमीन पर गिर गए। उन्होंने उसको हाथ से उठाया और अपने हाथ पर रखकर खाने लगे। एक वजीर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा अरे क्या कर रहा है, दस्तरखान किसका है वो तो देख। का किसका है? कैसर और किसरा के बादशाह का, जो सुपर पावर कहा जाता है, उसके दस्तरखान पर बैठकर तू पड़ा हुआ गिरा हुआ कर रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीख़ी अल्फाज दोहराए। मुसलमान नौजवानों सुनो, हर कोई सुने क्या अल्फाज से उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अतरुक सुन्नतु हबीबी लिहाहुलाइल हुमक़ा, कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दूं इन अहमकों के लिए, इन बेवकूफों के लिए। इससे भी बड़ा दस्तरखान क्यों ना हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, लुकमा गिर जाए उठाकर खा लो। कब उठाएगा? जब दस्तरखान होगा तो उठाएगा। इस पर भी मैं सौदा करना नहीं चाहता, जितनों को जो समझना है समझ ले। और उन्होंने बाकायदा उस लुकमे को उठाकर खाया। ये एक जिगरा होता है। तो मैं मिसाल दे रहा था, सारा खानदान जमा है, आप उस वक्त में दस्तरखान लगाए, मामूली सुन्नत नजर आती है, मगर याद रखे ऐसे वक्त में एक सुन्नत का अदा करना, अगर तो वो दस्तरखान का उठाना हो, या फिर दस्तरखान पर गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना हो, या फिर खाना खाते खाते पानी सीधे हाथ से पीना सुन्नत है। आप सीधे हाथ से लेकर पिए, सारों को बुरा लगे कोई मामला नहीं। इससे बढ़कर एक बात कहूं, खाना खाने के बाद उंगलियों का चाटना सुन्नत है। उंगलियों का चाटना सुन्नत है। उससे दो फायदे हैं, एक तो सुन्नत अदा होती है, दूसरा खाना हजम होता है। तो मैं नबी की बात बता रहा हूं, मगर लोग उसे मामूली समझते हैं। मैं कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम का फरमान समझकर आप खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटे। लोग कहे इसका पेट नहीं भर रहा है, कुछ भी कहे कोई मसला नहीं है, कहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप इस सुन्नत को जिंदा करें। नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, उम्मत जब फसाद में मुब्तला है, फितनों में मुब्तला है, तुम्हारा एक सुन्नत का जिंदा करना फलहु अज्रु मिअतु शहीद, 100 शहीदों के बराबर सवाब रखता है। तो मेरे भाइयों, इन फितनों से बचने के लिए हमें कुरान और हदीस और उसके जानने वालों की ताबेदारी करनी है। जब हम इन पर चलेंगे, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, अल्लाह हमें फितनों से बचाएंगे। अल्लाह हम तमाम को सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक बाकी रखे, अल्लाह फितनों से बाकी रखे, फितनों से बचाए रखे, और सुन्नतों पर अमल करने के अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।